السلام علیکم معزز سامعین گرامی، اس وقت وارسی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز سے ہم حاضر خدمت، اور اس نشریات کا جو مقصد ہے جو کہ دنیا بھر میں مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں کووڈ 19 کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے، ہم اس کے حوالے سے کوئی آگاہی یعنی پیغام دے سکیں، آگاہی گفتگو کر سکیں. اسی سلسلے میں دنیا بھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ مختلف کنٹریز کے جو نمائندگان ہیں، وہاں کے تعلق رکھنے والے باشندے ہیں، وہ اس نشریات کا حصہ ہوتے ہیں اور ہم ان سے خیر لیتے ہیں. آج ایسی یعنی اسی گفتگو پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کا وہ نام کہ جو میڈیا انڈسٹری میں اگر بات کی جائے اور جرنلزم کی بات کی جائے اور خاتون میڈیا پرسن کی بات کی جائے تو بہت کم ایسے نام ہیں جو صف اول میں جن کا شمار ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ قابل احترام محترمہ عظمیٰ الکریم صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے اسامہ؟ کیسے ہو آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر؟ بالکل، اب کیا مزاج بخیر ہوں گے ان حالات میں؟ جی جی، یقین کریں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے کم کپاہٹ سی یعنی ہو جاتی ہے کہ کوئی حد ہو گئی. نہیں نہیں، گستاخی میں نہ ہو جائے بالکل اتنا. جی نہیں. تم چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، کھل کے ریلیکس ہو کے بات کرو، کیونکہ جی ہم لوگ سوشل میڈیا پہ لائیو ہیں. جتنا ہم جی ریلیکس ہو کے جی بات کریں گے اتنا اچھا. سچی میں ڈانٹتی نہیں ہے. جی جی. تو عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیں کہ کافی سارے اقدامات، ابھی مزید اقدامات دیکھیے حکومت پاکستان کی طرف سے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز بھی بڑا ایکٹیو ہے تمام کنٹریز میں. تو آپ مزید کن اقدامات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر بھی یہ اقدامات ہونے چاہیے تاکہ عوام کی جو مزید وہ بہتری اس وبا کے حوالے سے ہو سکے اور عوام محفوظ ہو سکے؟ اس میں عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. جی عظمیٰ الکریم صاحب. میرے خیال سے تو دیکھیے، حکومتی سطح پہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور عوام بھی اپنی حد تک جتنا کر سکتی ہے اتنا کریے. اصل میں مسئلہ یہ اسامہ کہ یہ دنیا نے پہلی بار یہ کوئی اس طرح کا پینڈیمک دیکھا ہے. ایسی وبا ہم لوگوں کی زندگیوں میں شاید پہلی بار آئی ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو اس وجہ سے بعض اوقات ظاہر سی بات ہے ہم تیار نہیں ہوتے، اس چیز کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہوتا. تو اس لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم خود بھی ابھی ایکسپٹ اور قبول نہیں کر پا رہے ہیں. آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جی بہت زبردست قسم کا لاک ڈاؤن ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اپنے کاموں سے جب ہم نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی اتنا سخت لاک ڈاؤن نہیں ہے. اب لوگ جہاں پھل فروٹ والے نظر آتے ہیں وہاں پہ آپ کو رش نظر آتا ہے. احتیاط بھی لوگ کر رہے ہیں جتنی اپنے حساب سے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پراپر اس کی اویئرنیس ہے، پراپر اورینٹیشن نہیں ہے اب تک. اور ہم لوگوں میں خود بھی جو ہے نئی چیزوں کو قبول کرنے کا ذرا شعور کم ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے کہ حکومتی سطح پہ بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کا ساتھ عوامی سطح پر بھی دیے جانے کی شدید ضرورت ہے. ہم سب مل کر ہی اس چیز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تاکہ ہم سب کی زندگیاں بھی محفوظ رہیں اور صحتیں بھی محفوظ رہیں، اور خاص طور سے ہمارے پیاروں کی. ایک بہت بڑا سوال یہاں پر یہ آتا ہے جو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ تو اتنے کم مر رہے ہیں نا. مطلب پاکستان میں دیکھا جائے تو بہت ہی کم لوگ مر رہے ہیں. بڑے کھل کے بولتے ہیں لوگ یہ بات کہ بہت کم لوگ مر رہے ہیں، تو پھر اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھوک سے مر جائیں گے، اس سے مر جائیں گے، اس سے تو وبا سے تو اتنے لوگ نہیں مر رہے. بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں جس طرح سے مر رہے ہیں، اور ایک طرح کا کہا جائے کہ جان بوجھ کے تو آپ اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں ڈالتے، خود اپنے آپ کو نہیں، اپنے پیاروں کو. کہ خدا نہ خواستہ میں بد احتیاطی اگر کرتی ہوں اور میری بد احتیاطی کی وجہ سے میرے جان کا نقصان نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے میرا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو، میں اس وبا کو لے جاؤں، میں صحت یاب بھی ہو جاؤں، لیکن میری وجہ سے میرے گھر میں، میرے دوستوں میں، میرے جاننے والوں میں، میرے آفس کولیگز میں جن کا امیون سسٹم کمزور ہے، جو میرے اپنے پیارے ہیں، میرے بچے ہیں یا میرے گھر میں بڑے ہیں جن کا قوت مدافعت کمزور ہے، وہ اس کا اگر شکار ہو جاتے ہیں میری وجہ سے، تو وہ پھر موت کے منہ میں جا سکتے ہیں، جس کا شاید زندگی بھر میں اس نقصان کا زیادہ نہ کر سکوں، اور یہ ایک میرے اوپر بوجھ ہوگا. تو جس چیز سے مجھے معلوم ہے کہ میری وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے اور پھر میں اس کی احتیاط نہ کروں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر ہم قتل کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. بہت سخت لفظ استعمال کر دیا میں جانتی ہوں، لیکن جان بوجھ کر کسی کی زندگی سے کھیلنا یقینی طور سے یہی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اب ہم سب کو اس کا خیال کرنا ضروری ہے، اپنے لیے نہیں لیکن اپنے پیاروں کے لیے. بالکل. اچھا عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیں، دنیا بھر میں ابھی رمضان بھی ابھی شروع ہونے والے ہیں، اور خاص طور پر اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ابھی تمام ہی لوگ گھروں میں محدود ہیں. جتنی بھی جابس تھی اور کام تھے
जो एक्टिविटीज़ थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं 1.5 माह से। तो उन लोगों का गुजारा माह रमज़ान में किस तरह होगा, और आवाम अभी भी सड़कों पर एहतजाज कर रही थी। सदर का पूरा रोड बंद किया हुआ था, आवाम को हमें राशन नहीं मिल रहा, बातें की जा रही। इंटीरियर से भी काफ़ी सारी न्यूज़ और वीडियोज़ और वहाँ से चीज़ें हमें मिल रही होती हैं सोशल मीडिया पर कि वहाँ पर भी राशन नहीं दिया जा रहा है, खाने पीने की अज़ा नहीं मिल रही। जो फंडिंग हो रही है, जो सिंध हुकूमत भी पैसे जमा कर रही है आवाम से, और वफाक की डिस्ट्रीब्यूशन तो एहसास प्रोग्राम के जरिए दिखाई दे रही है, मगर सुबह सिंध के हवाले से, क्योंकि कराची से हमारा ताल्लुक है, तो कराची में और इंटीरियर सिंध के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन अब तक नहीं हुई। और अमाउंट जो बताया जा रहा है, फिगर जो बताई जा रही है कि अब तक हम 12 अरब रुपए का राशन और खाना तकसीम कर चुके हैं। और दूसरा मेरा ये सवाल है, जब 12 अरब रुपए का जो राशन है वो सिंध हुकूमत तकसीम कर चुकी है, तो ये कराची और सिंध में जो NGOs इस वक्त काम कर रही हैं, अगर सैलानी वेलफेयर की बात की जाए, चीपा की बात की जाए, ईदी की बात की जाए, और JDC की बात की जाए, और देख आलमगीर वेलफेयर की बात की जाए, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए, तो उन्होंने भी लाखों की तादाद में उन्होंने राशन बांटा। फिर फेडरेशन ने 10 लाख के करीब जो राशन बैग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो सिंध हुकूमत इंसानों में तकसीम कर रही है, या ये जो फिर NGOs हैं ये जिन्नात में राशन तकसीम करते हैं? वो राशन गया कहाँ 12 अरब रुपए का, जो सिंध हुकूमत दावा कर रही है कि हमने खाना भी बांटा है, राशन भी बांटा है? तो इन NGOs की जानिब से जो राशन ले रहे हैं वो कौन लोग हैं? मेरे ख्याल से देखो, ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम किसी की भी नेक नियति पे शक करें। एनजीओज भी बांट रही हैं और इंडिविजुअल्स भी बांट रहे हैं। सिर्फ एनजीओज ही नहीं, हमारे और आपके जानने वालों में न जाने कितने ऐसे लोग हैं। उसामा, आप अपने चाहे एनजीओ के नाम से बांट रहे हो, मुझे मालूम है कि आप अपनी उससे दे रहे हैं। तो नाम आप बेशक अपनी अपने इदारे का इस्तेमाल करें, लेकिन आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों को दे रहे हैं, और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो दे रहे हैं। अब देखिए, लेने वालों का भी एक मसला है और देने वालों का भी एक मसला है। हमारे यहाँ कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार ही नहीं हुआ जिसमें हमें ये अंदाजा हो सके या हम इस बात को बिल्कुल थ्रू आउट कैलकुलेट कर सकें कि वाकई कितने लोग जो हैं वो हकीकी मायनों में जरूरतमंद है। बहुत सी जो घरों में काम करने वाली खवातीन हैं या जो ड्राइवर्स हैं, वो लोग भी राशन ले रहे हैं, जबकि उनको हम लोग सब तनख्वाहें भी दे रहे हैं। तो जो उनका घर का खर्चा है, जो उनकी आमदनी है, वो तो उनको मिल रही है। तो ये दोनों तरफ से है। और इसमें बात फिर वही आ जाती है, जिस तरह से सिंध हुकूमत की बात आप कर रहे हैं, सिंध हुकूमत तो कह रही है कि आप हमसे ले लें, हमारे तमाम से डॉक्यूमेंट तो ऑडिट करवा लें कि हमने दिया है। अब हमें मानना पड़ेगा कि उन्होंने दिया है। बात यह है कि जरूरतमंदों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, इसका मैकेनिज्म बनाना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त फ्लॉ है, जिस पर हमें बात करनी चाहिए, वो ये है कि ये मैकेनिज्म कब बनेगा और कैसे बनेगा, और अगर नहीं बना तो इसके ऊपर किस तरह से काम हो सकता है, बजाय इसके कि हम उन लोगों पर सवाल उठाएं जो कह रहे हैं कि जी हमने दिया है और आप नहीं दे रहे, या आपने नहीं दिया है और हम दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे एनजीओज हो, या इंफरादी तौर पर जो लोग इस वक्त लोगों के काम आ रहे हैं, उन सबकी नीयत पे शक करने के बजाय अब हम सबको एक मैकेनिज्म ड्राइव करने के ऊपर फोकस हो जाना चाहिए कि जो कह रहा है ठीक है, आप उसको मान लें, क्योंकि आपके पास कोई और चारा नहीं है। अगर आप नहीं मानेंगे तो सिर्फ इल्जाम तराशियों में ही जाएंगे। बेहतर है कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा तरीकाकार वजह करें जिससे ये बात सामने आ सके कि वाकई में ये लोग जरूरतमंद हैं और इनको इस चीज की जरूरत है। देखिए, हर एक को राशन की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों के पास राशन होता है, उनको फिर शायद बिल्स में, जो उनके घर के यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके लिए जरूरत हो। कुछ को शायद अपने बच्चों की फीस के लिए जरूरत हो, कुछ को शायद इलाज के लिए जरूरत हो। तो आपको वो जरूरतें भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। आप राशन पे राशन दिए चले जाएंगे, क्या पता उनके घरों में सब्जियां, क्योंकि छोटी छोटी जगहें हैं वहां पे मुर्गियां भी होती हैं, अंडे भी होते हैं, उनके पास शायद कोई बकरे किसी के पास हो, तो वो लोग भी डोनेट कर देते हैं। खाना पीना उनकी इब्तिदाई या बहुत बुनियादी जरूरत में नहीं आता हो, उसके लिए उनके पास वसाइल हो, लेकिन यूटिलिटी बिल्स के लिए नहीं हो, बच्चों के फीसों के लिए नहीं हो, घर के इलाज के लिए नहीं हो, किसी के बड़े, या जो दवाइयां रेगुलर आती हैं उसके लिए नहीं हो, या शायद दूध के लिए नहीं हो। तो इन सब चीजों को भी तो हमने देखना है ना। हम सिर्फ दालें, चावल, आटा, चीनी, पत्ती दिए जाते हैं। क्या पता उनको उस चीज की जरूरत ना होने, किसी और चीज की जरूरत हो। तो जरूरतों को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, किस किस को किस किस चीज की जरूरत है। ये पूरा एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो पैंडेमिक इस तरह के आते हैं, ठीक है, पहले 100 साल पहले आए और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए, लेकिन मुझे लगता है, अल्लाह माफ करे, ये जो इस वक्त हमारा तर्ज जिंदगी है ना, मुझे लगता है कि अब यही न्यू नॉर्मल है। अब हम सबको इसी तरह जिंदगी गुजारनी होगी, इतनी ही एहतियात से। अब बेरोजगारी में बहुत शदीद इजाफा होगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त घर से काम कर रहे हैं, इदारे अब उनको यही बोलेंगे
کہ آپ گھر سے کام کر سکتے ہیں اور جتنے کام کی ہمیں ضرورت ہے وہ گھر، زیادہ تر لوگ جو گھر سے کام کر رہے ہیں ان کے بینیفٹس کم کر دیے جائیں گے، شاید ان کی تنخواہوں میں بھی کٹوتی ہو جائے اور اب ان کو گھر سے ہی کام کرایا جائے گا، ادارے اب اوور ہیڈز نہیں لیں گے کیونکہ ان کی پروفیٹیبلٹی بھی ہٹ ہوئی ہے۔ اس طرح بہت سے ایسے بزنسز ہیں جو کہ شاید بند ہو جائیں، جس طرح پی آر کمپنیز ہیں یا جو کانفرنسز ہوا کرتی تھیں، مجھے لگتا ہے کہ اب ان میں بھی کمی آئے گی کیونکہ انٹرنیشنل ٹریول کم ہو جائے گا۔ تو ہم ایک ایسی دنیا میں، ایک ایسے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں بزنس کے معنی جو کہ اب تک ہم دیکھ کر سمجھتے آئے ہیں وہ بدل جائیں گے، جہاں پر کام کاروبار کے معنی جو اب تک ہم دیکھ کر سمجھتے آ رہے ہیں وہ بدل جائیں گے، جہاں پر رہنے کے، سوشلائزنگ کے جو انداز ہیں یا شاپنگ یا یہ سب چیزیں جو ہیں اب ان میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اب آن لائن پہ اور ڈیجیٹل پہ زیادہ کام ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو ہمارا طرز زندگی اس وقت ہو گیا ہے، ایک ایک زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب یہی ٹھہراؤ باقی رہے گا اور بے وجہ کی جو دوڑ تھی ہماری اس میں بھی کمی آ جائے گی۔ ہم اپنے گھروں میں زیادہ رہنا پسند کریں گے، باہر نکلیں گے تو ضرورت کے تحت نکلیں گے، اپنی بہت سی ایسی ضرورتیں ہیں جو کہ ہماری لگژری آئٹمس تھے جن کو شاید ہم ضرورت کا حصہ بنا چکے تھے، اب وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو کیونکہ ہماری کہا جائے کہ اسپینڈنگ پاور کم ہو چکی ہے تو اب ہم ان چیزوں پہ خرچ نہیں کریں گے، تو اٹ ول بی ٹوٹلی ڈفرنٹ ورلڈ جس میں ہم ابھی انٹر ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے وجہ فرمایا عظمیٰ صاحبہ، اور میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا بات جس کی مزید ہمیں ضرورت ہے خاص طور پہ پاکستان کو، اس اقدام کی یا اس عمل کی حکومت کی جانب سے، اور یہاں کافی یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلاف بھی ہے سندھ گورنمنٹ اور وفاق کے درمیان، اس یعنی اہم ایشو پہ بھی ایک نہیں ہوا جا رہا، اور دوسری بعد میں چلتے چلتے صبح سندھ سے میرا کیونکہ پیدائشی سندھ کی ہے، کراچی سے تعلق ہے، تو پیپلز پارٹی کی جو دور حکومت میں نے دیکھی 15 سال جو سندھ میں پیپلز پارٹی نے راج کیا، ایک چھوٹا سا بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ بڑا چلا کے میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، بلکہ 2 3 دن اسی پہ ہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم کس طرح یقین کریں کہ 12 ارب روپے کا جو راشن ہے وہ آپ نے وجہ فرمایا کہ اس پہ چیک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر 2 دن پہلے تک میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ رابطے میں تھا، اور میرا رابطہ تھا کہ جب ڈسٹریبیوشن ہو تو این جی اوز کی طرف سے اور سماجی حوالے سے اس میں ایکٹیو رکھا جائے۔ تو ڈی سی آفس کا یہی کہنا تھا کہ ہم جب راشن ڈسٹریبیوشن کا کوئی لائحہ عمل بنائیں گے اور طریقہ کار بنائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے تو ہم ضرور آپ کو انفارم کریں گے۔ اسی دوران سپریم کورٹ میں پیشی ہوتی ہے، حکومت سندھ کے نمائندگان کو بلایا جاتا ہے، تو اس کے دوسرے دن یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس زون میں ہم نے اتنا راشن بانٹا ہے، اس ڈسٹرکٹ میں ہم نے اتنا راشن بانٹا ہے، تو راتوں رات 12 ارب روپے کا راشن کس طرح تقسیم ہو سکتا ہے؟ میرا یہ سمپلی آپ سے سوال ہے۔ دیکھو ہاں نہیں اسامہ، 2 حصے ہیں تمہارے سوال کے، دوسرے حصے کا میں پہلے جواب دوں کہ میں کیونکہ اس چیز کو آڈٹ نہیں کر سکتی کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گی۔ میں ان کی صحت کے اوپر جتنی جو انہوں نے کٹس واپس کی ہیں اس چیز کے بارے میں جانتی ہوں کہ انہوں نے انڈس ہاسپٹلز اور آغا خان ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو بلا کے ان سے اپروو کروا کے کہ جی یہ کٹس اس قابل نہیں ہے کہ اس سے صحیح نتائج آئیں، وہ واپس کی، تو وہ میں اس کے اوپر بات کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس اس کے بارے میں اوتھینٹک باتیں موجود ہیں، اوتھینٹک لوگ موجود ہیں جی جنہوں نے یہ چیز وٹنس کی ہے۔ لیکن انہوں نے کس کو راشن بانٹا کس کو نہیں بانٹا، انہوں نے یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس معاملے میں میں کوئی علم نہیں رکھتی، تو اس لیے میں اس معاملے میں کوئی بات کہنا نہیں چاہوں گی۔ آئی تھنک ناصر حسین شاہ یا مرتضی وہاب یہ اس صحیح لوگ ہیں جو کہ آپ کو اس بارے میں بتا سکیں گے، تو جس بارے میں مجھے علم نہیں ہے میں نہ کسی پر الزام لگا سکتی ہوں اور نہ کسی کو بالکل فیور کر بالکل سکتی ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہے ہوں بالکل اور ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی کہہ رہے ہوں، تو میں اس معاملے میں قطعاً لا علم ہوں۔ جہاں تک بات دوسری آپ نے کہی کہ دوسری بات تمہاری کیا تھی ساما، کیا پوچھ رہے تھے کہ میں نے کہا صحافت میں حکومت اور اور وفاق کے جرنلسٹ میں یا میڈیا درمیان میں؟ جو جی سندھ اور وفاق کے درمیان جو ایک خلا ہے، جو گیپ ہے، وہ کس طرح ختم ہوگا، کب ایک جگہ پر آئیں گے قومی ایشوز کے یا اوپر؟ وہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے اسامہ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ختم ہوگا۔ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے کہ جب آپ کسی پوزیشن پر آ جاتے ہیں،
इलेक्शन तक तो ठीक है, आप एक दूसरे पर जो ताने मारने मारे, क्योंकि पावर गेम है, आपको पावर चाहिए, लेकिन जब आपको वो जगह मिल जाती है ना, तो फिर आप पीटीआई या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे नहीं रहते, फिर आप मुल्क के जी नुमाइंदे हो जाते हैं, फिर आपने बिल्कुल। लोगों के लिए काम करना होता है। तो अपने नंबर बढ़ाने की जो कोशिश है ना, हमारा ये माइंडसेट जो है, जो घरों में भी अगर हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो हम चाहते हैं सबको बताएं कि वाह जी हमने ये किया, कि इसलिए कि छोटे बच्चों की हमेशा अच्छे काम पे तारीफ भी होगी, हर जगह पे उसके बात की। तो मेरे ख्याल से ये एक बचपन से अर्ली चाइल्डहुड प्रॉब्लम है हमारा, कि हम कभी भी ओनरशिप नहीं लेते उन चीजों की जो कि मास लेवल पे हमें मिल जाती है। हमें यकीन ही नहीं आता कि हम इस छोटे से डब्बे से निकल के अब बड़े डब्बे में आ गए, तो अब हमें अपने आप को मिच्योर भी कर लेना है उस हिसाब से। तो ये मिच्योरिटी के मसाइल हैं। अ, म, जो माइंडसेट हमारा अभी तक है उसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं कहना चाहिए, ना उम्मीदी की बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये फर्क कोई खत्म होगा फेडरल का, विफाक का और सूबों का, क्योंकि ये एक जंग है, और एक दिमागी जंग है, और दिमागी फतूर वाली जंग है। जब तक ये यहाँ से फतूर खत्म नहीं करेंगे, ये यहाँ से बे नहीं होंगे ना, उस वक्त तक कुछ नहीं होने वाला। और मसला यही है हमारे यहाँ के, चाहे विफाक के लोग हो या और भी, जब हुकूमत में आते हैं तो ये उनका बड़ा नहीं होता, वो उस छोटे डब्बे से निकल ही नहीं पाते कि अब हम पार्टी से निकल के पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करने लगे। तो वो छोटी छोटी हरकतों में और छोटी छोटी सियासतों में रहते हैं कि जी हमने ये किया है तो उसको 10 जगह पे गाना है, बजाय इसके कि उसको गाने के बजाय आप 20 जगह पे और काम करें, क्योंकि आपके पास अब पावर भी है, और आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि आप लोगों की खिदमत कर सकें। हुकूमत या कोई मकाम या कोई पोजीशन ऊपर वाले की तरफ से, चाहे आप किसी भी मजहब के मानने वाले हों, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है और उसकी रहमत होती है कि आपको काम करने का मौका मिल रहा है, लोगों के काम आने का, इंसानियत के काम आने का। तो अगर हम ये सोच लें तो मेरे ख्याल से फिर हम उस अपने डब्बे से, उस छोटी सोच से बाहर निकल आएंगे और फिर लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसी तूतू मैमे में लगे रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम इस तूतू मैमे से बाहर आएंगे। तो ये मसले हमेशा रहेंगे। हुकूमत, अवाम के लिए मैं कहूंगी कि खुदा के लिए छोड़ दें हुकूमतों पर इन्हिसार करना, कि वो करेंगे, हुकूमत ये करेगी तो होगा। अब हुकूमत आपको आके अगर डंडे मार के अलग करेगी कि नहीं आप 1 मीटर का फासला रख के खड़े हो, तो ये हुकूमत का काम नहीं है, ये काम हम खुद कर सकते हैं। हुकूमत आके कचरे उठाए, ठीक है, जहां ज्यादा कचरे पड़े हैं वो तो हुकूमत का काम है, लेकिन हम तो खुद अपने गली मोहल्ले में, अपने घरों के बाहर कचरे डाल देते हैं। तो वो तो, ये तो हमारी अपने घरों की तरबियत है, माँ बाप की तरबियत है, और अर्ली चाइल्डहुड के मसाइल हैं, और यही हमारे दिमाग की गंदगी है कि जब हम किसी पोजीशन पर आते हैं तो वो गंदगी हमारी हटती नहीं है। तो मुझे नहीं, नहीं आपने नजर बिल्कुल आता सही उसामा कि ये फरमाया। आगे जाने वाले जी वक्त में हमारी ये लड़ाई खत्म होगी, लेकिन इसे खत्म होना चाहिए, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि कोई बेहतरी इस सिलसिले में। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, जो शहरों में जो कचरा है वो हुकूमत को साफ करने की ज़रूरत है, और शहरियों को भी ज़रूरत है जो सियासी कचरा है उसको भी साफ करें, और ऐसे लोगों को लेकर आए जो डिजर्व करते हैं और जो पॉजिटिवली अपनी खिदमत दे सके। चलते चलते कोई पैगाम आप देना चाहें? बस अपना ख्याल रखें, और देखिए कोई अगर एहतियात कर रहा है ना, उसका मजाक मत उड़ाइए। मेरा बड़ा मजाक उड़ता है जब मैं जाती हूँ कहीं पे और मैं पहले जी सैनिटाइज करती हूँ, या अब तो मैंने वो छोटा सा एक स्प्रे बना लिया है, बहुत सस्ता सा, ब्लीच लेके उसके अंदर पानी डाल के, 1 चम्मच ब्लीच और बाकी में पानी डाल के, कि जब भी कहीं बैठती हूँ स्प्रे कर लेती हूँ, किसी भी चीज को कोई हाथ लगाता है तो मैं उसको स्प्रे करके इस्तेमाल करती हूँ। तो अक्सर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आप तो बिल्कुल यार मिस्टर बीन बन गई हैं, या आप जो है वो बहुत ही ज्यादा कोई फिनिकी हो रही है। लेकिन मैं अपने लिए शायद नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। मेरे घर में 3 बिल्कुल। सीनियर्स हैं, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे घर बिल्कुल। में 1-2 लोग हैं जिनको अस्थमा का ऑलरेडी मसला है। तो मैं अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए लोगों का मजाक उड़ाना भी सह लेती हूँ, कि कल को मेरी वजह से उन्हें कोई मसला ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर बिल्कुल। कोई आपका मजाक उड़ाता है या कोई आपको एहतियात करने से रोकता है, तो बिल्कुल मत सुनिए, इग्नोर कीजिए, और जितनी एहतियात कर सकते हो। मैं उसामा एक बात बताऊं आपको, भी शायद हंसी आएगी, जो डबल रोटी भी हम लेकर आते हैं ना, तो उसको भी उल्टा करके थैली को मैं धोती हूँ पहले सर्फ से, ठीक है, जहां मैं रबर समझा बैंड आप लगा उस होता है पर डबल भी रोटी स्प्रे का, करती उस हैं। जी। उसको भी जी डिटर्जेंट से धोती हूँ या स्प्रे करती हूँ, क्योंकि उसको भी 10 लोग हाथ लगा के चेक करते हैं। अब हमें नहीं मालूम कि जिसने उस पर हाथ लगाया है कहीं खुदा ना खास्ता उसको भी ना पता हो और वो उसको कोरोना हो, और इस तरह से ये चीज स्प्रेड होती है। तो मेरे ख्याल से हमें हर चीज पर एहतियात करनी है, और हमें खुद एहतियात करनी है अपने लिए और अपने प्यारों की। अच्छा, जो चीज़ें हम बेकरी से ले रहे हैं, मैं ये लेटर मूड की बात करूंगा, तो वो चीज़ें भी हमें स्प्रे करके इस्तेमाल करनी चाहिए देखो, अगर रोटी तंदूर खाने पे के लेने के लिए। लिए जाएं तो आप जी। नहीं, अगर आप तंदूर पे रोटी लेने जाते हैं तो आप अपना कपड़ा लेकर जाएं, ठीक है, और तंदूर जी। वाला जो है वो चिमटे से रोटी तो निकालेगा, लेकिन उस कागज को तो वो अपना हाथ लगाएगा ना। तो आप वो जी। जी। अपने जी। कपड़े पे वो रोटी लें, ठीक है। उसके अलावा बेकरी आइटम्स आप इस वक्त अवॉइड कीजिए, खाने पीने की चीजें जी। अवॉइड कीजिए जो कि बाहर से रेडीमेड बिल्कुल। मिलती हैं, घर में बिल्कुल। बनाइए।
کیونکہ احتیاط یہ نا اگر ٹھیک ہے یا تو اگر آپ وہاں سے لے رہے ہیں تو آپ اس بات کی احتیاط کریں کہ وہ چمٹے سے پکڑ کے اٹھا کے دے رہے ہیں، لیکن پیچھے آپ کو نہیں پتا کہ وہاں تک لا کے اس نے کیسے رکھا ہے، تو آپ کو ان چیزوں کو تو اوائڈ کرنا پڑے گا. پیک آئٹمس لیجیے تاکہ آپ ان کو گھر پہ لا کر دھو سکیں. بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ آج قیمتی وقت دینے کے لیے اپنا، اور بڑی خوشی ہوئی اور اور بڑی چھوڑ دو پیٹس اور خوشی سموسے ہوتی کھانا اب اسامہ. ہے نہیں وہ بالکل ترک کیے ہوئے ہیں، اور بہت یعنی خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کی پارٹیسپیشن مختلف پلیٹ فارم پر ہوتی ہے اور آپ عزت نہیں افزائی نہیں، کا اینی موقع ٹائم. دیتی ہیں. پروفیشنل باتیں اپنی جگہ، لیکن تم جی ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، اور میں ہمیشہ بالکل بولتی ہوں بالکل. تم بہت محنت سے یہاں تک پہنچے ہو. اللہ پاک تمہیں اور جی کامیابیاں دیں اور آگے تک آمین لے کے جائیں. آمین آمین. بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ آج قیمتی وقت دینے کے لیے. اللہ حافظ. ناظرین، اس وقت پاکستان کی سینئر ترین، اگر میں میڈیا پرسن کہوں، میڈیا ایکٹیوسٹ کہوں یا انٹر پرسن کہوں، عصمت کریم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ہم ان سے ان کی کنورزیشن سن رہے تھے، اور بڑی ہی خوبصورت لب و لہجے میں آپ بات کرتی ہیں، گفتار کی مالک ہیں، اور آپ سے کافی سارے اینکرز، رپورٹرز، جرنلسٹ سیکھ کے نکلے ہیں، اور آپ اپنی آپ میں اکیڈمی اور یونیورسٹی کا ایک درجہ رکھتی ہیں. اس وقت فن گائکی کے حوالے سے، میوزک کے حوالے سے ایک خوبصورت چمکتا ہوا ستارہ میں کہوں گا کہ جن کا تعلق کراچی سے ہے، مگر دنیا بھر میں آپ کے گائے ہوئے نغمات، گانے، غزلیں سنی جاتی ہیں اور اس کو پسند کیا جاتا ہے، اور بڑے ہی جسے کہوں کہ خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور خوبصورت گفتار کے مالک ہیں. محترم جناب اشفاق حسین صاحب آج ہمارے ساتھ شامل ہیں. السلام علیکم جناب اشفاق حسین صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب. وعلیکم السلام. اور آپ نے، جناب خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر؟ آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. جی. بالکل سب زبردست. اشفاق صاحب، آغاز میں چاہوں گا کہ کوئی حمد باری تعالیٰ یا التجائی یا کلام اگر آپ پیش کر سکیں. گفتگو کا آغاز آپ کے کلام سے. میں بالکل پیش کرتا ہوں. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و عدم تیرا. دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ. بہت شکریہ. بہت خوب جناب اشفاق حسین صاحب بڑی ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بڑی نواز. باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور یقیناً اس شعر سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا آپ کے اس کلام کے بعد کہ کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے، کہ کرم جبال نبی سبحان کا اللہ. شریک ہوتا ہے تو لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. شریک اشفاق ہوتا صاحب ہے. بتائیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے کووڈ 19 کورونا وائرس کی،
म्यूजिक इंडस्ट्री पे किस तरह असर अंदाज हुआ है ये वायरस और ये वबा, और म्यूजिक इंडस्ट्री की जो मामलात थे वो किस तरह मुतासिर हुए या अभी कंटिन्यू हैं और आप लोगों की एक्टिविटीज जो है वो चल रही हैं? सबसे पहले इस आपके टॉपिक पे आने से पहले मैं पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी NGOs ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और आपका मेरा जो ताल्लुक़ है वो काफ़ी पुराना है और मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे बड़ी दिली खुशी होती है हमेशा। आपसे गुफ्तगू बड़ी कम होती है लेकिन आपको देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, आपकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करता हूँ और अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे और आप जिस कार खैर में लगे हैं अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। जहाँ तक बात रिसेंट सिचुएशन की आप कर रहे हैं, कोविड-19 की, मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपने पेज से भी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैं 2 चीज़ें आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो जो लोग इसको देख रहे हैं उसको फॉरवर्ड करना चाहूँगा। म्यूज़िक इंडस्ट्री बेसिकली एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने हर जगह पर और हर अपने क्राइटेरिया में हर प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के हर मुश्किल सिचुएशन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन किया है। मैं उन लोगों की बात करूंगा कि जो लोग हमारे लेजेंड्स रहे हैं, वो पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़माने से लेकर और अभी रिसेंट जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा इस वक्त इन प्रोग्राम है जैसे कोक स्टूडियो वगैरह, जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। वो फंड रेजिंग के मामलात में डेलीगेशंस का इंटरनेशनल लेवल करने से लेकर और 2007 के ज़लज़ले से उसकी फंड रेजिंग से लेकर पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम्स से लेकर और आज तक यूट्यूब से कमाए जाने वाले पैसों से लेकर आपकी TRP से कमाए जाने वाले पैसों से लेकर पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट ही किया है, अपने आर्ट से अपने खिदमात दी हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बनने से लेकर अभी तक 70 सालों में इस पे फोकस नहीं किया गया। हम लोग जितने मज़दूर तबके हैं उनकी ज़रूर बात करते हैं, जितने भी लोग हैं बात करते हैं। आई एम ऑल्सो ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में उठना बैठना है। तो वो लोग जो फोकस करते हैं, हमारे मीडिया पर्सन से लेके हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो भी बात करते हैं किसी ठेले वाले की, किसी छाबड़ी वाले की, किसी कलर करने वाले की, वो जो आम लोग हैं कि जो बाकायदा इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल। लेकिन म्यूज़िक रिलेटेड लोग ये बेसिकली वाइट कलर लोग होते हैं। ये ऐसे वाइट कलर लोग होते हैं कि जो अगर इस सिचुएशन के अंदर परेशान हों तो परेशान होते हुए भी अपनी इज्जत नफ्स के हाथों दब कर वो किसी को ये कह नहीं सकते कि मैं जो है वो बड़ा परेशान हूँ इस वक्त या आई नीड समथिंग, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया कॉर्डन ऑफ है, सब बंद है। तो म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आपको पता है कि वो तो जब तक कहीं बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग ना हो, कोई इवेंट ना हो, तो म्यूज़िक वाले लोग जो है वो कमा ही नहीं पाते, जिनका ब्रेड एंड बटर ही है। तो इस सिचुएशन में इस कम्युनिटी को अक्सर भूल जाते हैं लोग, गवर्नमेंट लेवल पे भी भूल जाते हैं, भले वो हमारे लेजेंड कैटेगरी हों या अपकमिंग आर्टिस्ट हों, मीडियोकर आर्टिस्ट हों, अपर क्लास आर्टिस्ट हों या उससे भी नीचे पुअर क्लास आर्टिस्ट हों, जो कि बेसिकली वेडिंग इवेंट्स में जाके थोड़े बहुत पैसे कमा के अपना घर चलाते हैं। तो मेरा अभी जो करंट सिचुएशन में जितने लोग मेरे साथ अटैच्ड हैं, अपर क्लास म्यूज़िक इंडस्ट्री से लेके और जो लोग मिडिल क्लास में आते हैं, उन सब का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि यार हम कब तक जो है वो लोगों से ये सुनेंगे कि फ़लाना आर्टिस्ट जो है वो बेचारा बीमार हो गया है, उसके लिए फंड रेजिंग करें। कब तक लोगों से ये सुनेंगे कि फ़लाना जो हमारा लेजेंड आर्टिस्ट थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, उनके लिए पैसे इकट्ठे करें, फंड रेजिंग करें। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जैसे अभी इमरान खान साहब ने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बाकायदा सनत की शक्ल दे रहे हैं वो,
تو جو میوزک انڈسٹری ہے انہوں نے آپ کو بلینز ڈالرز کما کے دیے ہیں, بہت سارے پیسے پاکستان کو جنریٹ کر کے دیے ہیں, فنڈ ریزنگ کے حوالے سے لگا لیں آپ, یا کسی میوزک کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے لگا لیں. تو کیوں نہ اس کو بھی ایک انڈسٹری کی شکل دی جائے تاکہ اس کی باقاعدہ ایک مانیٹرنگ ہو, اس کی ایک پورا سسٹم ہو جس میں اس میں گورنمنٹ کے ٹیکسز سے لے کے ان تمام چیزوں کا ایک باقاعدہ ایک سسٹم ہو. جو لوگ اس ملک کی خدمت کر چکے ہیں اپنے فن سے 25 یا 30 سال جنہوں نے کی ہے, ان کی ایک باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت ایک ایسی پوزیشن ہو کہ اگر وہ کام کرنے لائق نہیں رہے ہیں تو ان کو وہ مل سکے, کوئی ایسا سپورٹ مل سکے یا کوئی ایسی پوسٹ مل سکے ٹیچر یا وہ کی جہاں پہ ان کو بٹھایا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی جو انہوں نے ساری زندگی بڑی با عزت طریقے سے گزاری ہے, لوگوں سے دادیں سمیٹی ہیں, وہ پھر پریشانی کے عالم میں آ کے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے جس سے اس کی میں عزت یہاں ایک نفس بات جو ہے کا وہ اضافہ مجروح ہوتی کرنا ہے. چاہوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ اشفاق حسین صاحب. جہاں اس ملک جی میں جی بارڈر پہ لڑنے والے جرنیل کو سزائے موت کی سزا سنائی جائے اور کہا جائے کہ ان کی جو لاش ہے وہ گھسیٹ کر بیچ چوراہے پہ لٹکا دی جائے کہ جس نے یعنی انڈیا کے ساتھ مختلف جنگوں میں اپنا کردار ادا کیا, یا خانہ کعبہ میں وہاں جو حملہ ہوا تھا اس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا, اور جس کے دور میں اگر میں بات کروں یہ جو ناپا اکیڈمی بنی ہے, میری آواز سنائی دے گی آپ کو؟ آپ کی آواز مجھے بہت زیادہ بریک ہو کے آ رہی ہے, جی میں اب آ کوشش رہی ہے کر رہا ہوں اس آواز کو آپ کو؟ سمجھنے کی. اب آ رہی ہے کلیئر آواز؟ آواز ہاں آ رہی ہے لیکن اس میں بریک کافی آ ایک رہا صاحبہ ہے. جی آپ سن کہیے پا کیا رہی ہیں کہہ کلیئر آواز میری؟ ہاں جی آپ کی آواز کلیئر ہے. جی جی میں بات کر رہا تھا کہ ادب و ثقافت کی دور میں بڑی خدمت اور بڑی ادبی اور سرگرمیاں ہم نے پاکستان میں دیکھی جنرل مشرف صاحب کے دور میں, جب اس شخص کے خلاف یعنی اتنی سخت سزا, اتنا سخت عمل ہم نے دیکھا پاکستان میں, تو وہاں آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہاں سے تعلق رکھنے والا, اس ملک سے تعلق رکھنے والے فنکار کو کوئی اہمیت دی جائے گی, امپورٹنس دی جائے گی یا اس کی قدر کی جائے گی. ملک کے یعنی فوجی سربراہ کی قدر نہیں کی گئی, تو واقعی ہم آرٹسٹوں کے لیے ہم پازیٹیو کوئی عمل دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں ہمارے نظام میں ہی دماغ لگی ہوئی ہیں, جب تک یہ دماغ کا وہ نظام بہتر نہیں ہوگا, جب تک کسی بھی شعبے کی بات کی جائے, آرٹسٹ بھی ضروری ہے اس ملک میں, ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اکرام بھی ضروری ہیں, ہمارے انجینئرز بھی ضروری ہیں, ڈاکٹرز بھی ضروری ہیں, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے وابستہ اشخاص بھی ضروری ہیں. ہم سب کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے اور جہاں ان کے کوئی پازیٹیو وے میں ہم ان کے جسے کہتے ہیں ایک تعمیراتی یعنی اقدام کر سکیں, تعمیراتی بات ہو سکے, تعمیراتی عمل ہو سکے. یہاں کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے, اس کا جو پرسان حال ہوتا ہے وہ الفاظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا, چاہے وہ اساتذہ اکرام ہوں, آرٹسٹ ہوں, ڈاکٹرز ہوں یا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. تو ہمیں بحیثیت شہری اس نظام کو جب تک ہم تبدیلی اور بہتری اپنی ذات میں اپنے گھر میں نہیں لے کر آئیں گے, جب تک یہ معاشرہ بہتر نہیں ہوگا, جب تک ہم اپنے گھر میں بہترین نظام نہیں لے کر آئیں گے. اشفاق صاحب آپ بالکل وجہ فرما رہے تھے, اس بحیثیت قوم ہمیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے, اور جس دن یہ قوم بہتر ہو گئی تو قوم کو دیکھا دیکھی حکمران بھی اور یہ سیاستدان بھی بہتر ہو جائیں گے, جب یہ قوم بہتری پر لگا ہوتا ہے. جی اشفاق حسین جی معذرت چاہوں گا, آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ابھی جی تک میں نے جو جتنی بھی گفتگو سنی ہے, میں میڈیا پرسنز سے لے کے تمام لوگوں سے اٹیچڈ ہوں جو بڑے ہائی پروفائل میڈیا پرسنز ہیں, آپ کو تو معلوم ہے اس بارے میں, تمام لوگوں سے میری اس بارے میں اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے. میں نے کبھی کسی کے منہ سے یہ بات نہیں سنی, کیونکہ عام طور پہ اگر کوئی آرٹسٹ ہو نا, خاص طور پہ, اچھا میرا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ میرا آرٹ سے تعلق ضرور ہے, لیکن میرا آرٹ جو ہے وہ بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے. میرے اور بھی دوسرے بھی انکم کے ذرائع ہیں جس سے اللہ پاک کی مہربانی سے گزر بسر اس کی کرم سے بہت اچھا ہو رہا ہے. لیکن میں ایک آرٹسٹ خاندان میں پیدا ضرور ہوا ہوں, اس وجہ سے مجھے اس کا بہت اچھے طریقے سے ادراک ہے ان لوگوں کا.
انٹرپٹ میں نے آپ کو کیا وہ اس بنیاد پہ جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہلو. جی جناب آپ کنٹینیو کریں, آواز آ رہی ہے, اسکرین آپ کی میں نے فالو کی. اچھا ٹھیک. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جتنے بھی میڈیا پرسنز ہیں, گورنمنٹ آفیشلز ہیں, وہ سب لوگ جو ہے وہ گھوم پھر کے کرتے سنائی دیتے ہیں. وہ کیا کہ جی غریب طبقہ پریشان ہے, دہاڑی دار طبقہ بڑا پریشان ہے جی, ان کو راشن کی ضرورت ہے, ان کی مدد کیجیے. یہ ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری سراؤنڈنگز میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بیسیکلی مڈل کلاس فیملی سے ہیں, وہ کوئی اتنے رچ نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے اپنے ایریاز میں ان ٹھیلے والوں کو, چھابڑی والوں کو, ویلڈرز کو, سبزی والوں کو, جن کے کام بند ہو گئے ہیں, ان اپنی جیب سے وہ راشن بھی دے رہی ہے, اور ان سے جو کچھ پاسبلٹی ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. یہ ایک عام یہ ہمارا ایک سمجھ لیجیے ایک قسم کا گیم بن گیا ہے کہ جس بندے کو دیکھو وہ ہر بندہ جو ہے وہ چھابڑی والے اور وہ فروٹ بات کر رہا ہے, لیکن اس کے بعد جو کیٹیگری ہے نا, جو فروٹ والے اور چھابڑی والے کی بات کی کیٹیگری, اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. جو حقیقتاً سفید پوش لوگ ہیں, جو اپنے آپ میں بھوک سے لڑ لیں گے, فاقے کاٹ لیں گے, لیکن وہ کسی کے آگے جا کے یا کسی راشن کی لائن میں کھڑے نہیں ہوں گے. ان میں سب سے بڑا طبقہ ہے باضمیر آرٹسٹ کمیونٹی کا. میں باضمیر لفظ یوں یوز کر رہا ہوں کیونکہ آج کل آرٹسٹ کیٹیگری کے اندر بہت سارے فتنے بھی آ گئے ہیں, جس میں قریانیت کی شکل میں بھی ایک بہت بڑا فتنہ آ گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ کا کبھی حصہ نہیں رہا. تو وہ جو باضمیر آرٹسٹ ہیں وہ بیچارے گھر میں بیٹھے ہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. تو ہم بار بار ان کو راشن دینے کا یا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی بات کرنے کے علاوہ کیوں نہ ایک اسٹیپ فارورڈ جائیں, ان کو انڈسٹریلائز کریں, ان کو ایک انسٹیٹیوشن دیں, ایک انسٹیٹیوٹ ایک اس قسم کا قائم کیا جائے جس کے اندر وہ لوگ باعزت طریقے سے جاب کر سکیں, اپنی ایفرٹ, اپنی کیپیبلٹیز, اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ بھی کر سکیں, کیش بھی کر سکیں, پاکستان کو اس کا فائدہ بھی پہنچا سکیں. تو میری یہ سوچ ہے کہ ہمیں اور پاکستان کی گورنمنٹ کے جتنے بھی آفیشلز ہیں, جنہوں نے ایک محکمہ تو بنا دیا ہے ثقافتی, کیا ہے آئی ڈونٹ نو دا پراپر نیم آف دا محکمہ, محکمہ ثقافت اور سم تھنگ, لیکن وہ محکمہ ثقافت جو ہے وہ جو ہے محکمہ اس ٹائم بغاوت ہوا ہے فل ٹائم, اور وہ کسی کو کچھ سپورٹ کرنے کے آئی ڈونٹ نو کہ وہ کچھ کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو سیریسلی. تو اس طرح لوگ ابھی کسی کے گھر کے اندر کوئی ویڈنگ ہو یا کسی کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اس اپنے رحمت کے صدقے اس سچویشن کو جلد سے جلد ختم کرے, اس کے بعد کوئی بھی ایونٹ آتا ہے, لوگ واپس اپنی نارمل لائف میں جائیں گے. ایوری بڈی وانٹ کہ سم آرٹسٹ ہیو سم فن, اور کچھ آئیں, وہ کچھ ان کو اپنی پرانی یادیں تازہ کریں. یہ وہ جب وہ آرٹسٹ ہی بیچارہ زندہ نہیں رہے گا تو آپ اپنے آپ کو پھر خود ہی انٹرٹین کیجیے گا. اس بارے میں سوچنا چاہیے. I think اس بارے میں بہت سیریسلی سوچنا چاہیے, بالکل, اور گورنمنٹ کو اس پہ کام بھی کرنا چاہیے. بالکل. اشفاق صاحب, آپ کی گفتگو کے ساتھ ساتھ ارشا ملک صاحبہ نے ہمیں برطانیہ سے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ارشا صاحبہ, خیریت سے ہیں؟ مزاج ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. ارشا صاحبہ آپ موجود تھی, آپ نے عظمی الکریم صاحبہ کی بھی کنورزیشن سنی, پاکستان کے بہترین خوبصورت آواز کے مالک اور بہترین آرٹسٹ اشفاق حسین کی کلام بھی آپ نے سنا, کنورزیشن بھی سنی. آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ اپنے دونوں مقامی کلامی کی کنورزیشن سنی, اپنی اپنی جگہ دونوں نے بات کی. پہلے تو would like to say السلام to اشفاق حسین صاحب. بہت اچھا لگا آپ کی کلام سن کے. اور جہاں تک پاکستان کا چیلنج ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ان کا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں یہ حق حلال کی کمائی اور عزت
عزت دار طریقے سے کھا سکیں، کیونکہ ایسا جیسے ابھی ہوا ایک شاک ٹو دا ہول ورلڈ. ابھی آف کورس وہ مانگ تو نہیں سکتے. آئی تھنک وہ چیز آئے گی ضرور whereas the government is concerned، لیکن ابھی آئی تھنک گورنمنٹ کے پاس اور کافی ڈیپ روٹیڈ چیزیں ہیں جو وہ ایونچولی کر کے، تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی یہ چیز ان کی اٹینشن میں لے کے آنی چاہیے تاکہ نظام سب کا چلتا رہے، کوئی پوز نہ کر جائے اور کہیں میں پہ. ایک بات اس میں آئی ایم سوری عائشہ، نو پرابلم. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. لوگ عام طور پہ آرٹسٹ کا ایک ورڈ جب لوگوں کے سامنے آتا ہے نا تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اٹس بیسیکلی entertainer, in the sense, they are basically going to entertain in any case. Absolutely. It's somebody, but in a negative way. Mostly people think about artist community, especially in Pakistan, in a negative way. But art is basically not only singing or playing some instrument or something. Art is basically belongs to, اس میں کئی بھی کیٹیگریز بھی آتی ہیں، جس میں فن نعت خوانی ہے، اس میں فن قوالی ہے، اس میں فن نوحہ خوانی ہے، اس میں فن خطاطی ہے، فن مصوری ہے، فن کہتے ہیں رائٹنگ جس کو کہتے ہیں، مصنف جو لوگ ہوتے ہیں، یہ سب بیسیکلی فائن آرٹس کے لوگ ہیں. تو ان تمام لوگوں کا تعلق ہماری سوسائٹی سے بہت گہرا ہے. آج بھی ہم اگر اب ہم آرم فورسز کے لیے، پاکستانی آرم فورسز کے لیے اگر کوئی جذبہ حب الوطنی جگانا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک میوزیکل ٹریک کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل ہے ایسے ہی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان جی سوری جی تو دس از واٹ آئی وش کہ اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے کہ یہ باقاعدہ چیزیں انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوں تاکہ اس سے گورنمنٹ کو بھی پتہ ہو اور ایک آرٹ پروٹیکشن بھی ہو. آرٹسٹ کو پاکستان کے اندر آج تک بہت بیڈ فیلنگ رہی ہے ہمیشہ سے، ریکگنیشن نہیں ملی. ایسے ہی ہے. لیکن although میری جو پرسنل جو میں نے دیکھا ہے اور جو ایکسپیرینس ہے، میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں ہمارے پاس جتنا ٹیلنٹ ہے آئی تھنک دنیا میں کہیں نہیں. We are flooded with talent. بالکل ہم ہر قسم کا ٹیلنٹ ہم لا کے ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن it's being thrown to the back and it hasn't been used properly. اور اگر ہم اپنے ٹیلنٹ پہ پاکستان کو اٹھائیں تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو yeah definitely پاکستان is full of talent. اچھا اشفاق صاحب، یہ کنورسیشن کے ساتھ and I think this is actually a good opportunity. جی ارشا صاحبہ، کنورسیشن بھی ہم ساتھ ساتھ رکھیں گے اس وقت فن گائکی کے حوالے سے، آرٹس کے حوالے سے اور سروں کے حوالے سے موجود ہیں اشفاق حسین صاحب. اشفاق صاحب کوئی غزل، کوئی ایسا یعنی کلام، کوئی کلاسیکل کوئی چیز اگر ہم سنا سکیں، اور ہمارے ناظرین بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں. خوشبخش صاحبہ کا بھی میسج آیا ہے، انڈیا سلمہ آغا صاحبہ کا میسج آیا ہے، اور دیگر بہت سارے اسٹارز اس وقت یہ ٹرانسمیشن ہماری دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، یو کے میں، کینیڈا میں، امریکہ میں. لوگوں کے میسیجز بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. تو کوئی ایک کلاسیکل ایسی کوئی بھی کلام جس سے کہا جاتا ہے یہ بھی بہت سنتے ہیں. اچھا اسامہ بھائی، ایک بہت پرانا گیت ہے جو کہ بیسیکلی مہدی حسن صاحب نے گایا تھا. جی اور وہ میں خصوصی طور پہ اضافہ کرنا چاہوں گا، میں ایک بات کا اضافہ بھی کرنا چاہوں گا. جنہوں نے پاکستان کا تصور کیا، جنہوں نے خواب دیکھا پاکستان کا، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی برسی بھی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ رب کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ایک ان کا لکھا ہوا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں عز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اسی یعنی شعر پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بخش کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، آپ اللہ تو تھے، اللہ تو تھے، مگر یہ شعر بھی آپ بخشش کا مان بنا ہوگا، کیونکہ شاید کیا خوب لکھتا ہے کسی اور شاعر کا لکھا ہوا.
کہ روزے حساب خالق کے کونین کے حضور رکھ دوں گا نہ تو حمد کا جاگیر سامنے، کہ کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں، اور پوری پاکستان ہمیشہ دعا جو رہتی ہے، اور آج آپ کی برسی تھی تو یہ یاد دہانی بھی ضروری تھی آج اس نشریات میں کہ جن کے وجہ سے آج ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وفا حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جی اشفاق صاحب کنٹینیو کریے۔ جی ہاں جی یس as we were talking on talent in جی Pakistan. اشفاق صاحب کنٹینیو کریے گا، اشفاق حسین صاحب کنٹینیو کریے گا۔ میں ساتھ ساتھ اپنے مہمان کے تعارف بھی کرواتا چاہوں، ہم ان کو بعد میں ان سے کنورزیشن ہم کریں گے۔ ہمیں کینیڈا سے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور وہاں کی کافی ایکٹیو رہتی ہیں کینیڈا میں، ہمیں فرح گلزار صاحبہ نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، how you doing؟ جی الحمدللہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اور ہم کنٹینیو کریں گے اشفاق صاحب آپ سے کہ آپ اپنی کنورزیشن اور کلام پلیز شامل کریں۔ جی اسامہ بھائی، مجھ سے آپ نے کچھ کہا ہے کیونکہ مجھے آپ کی آواز بہت میں چاہوں گا کہ اشفاق صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کلام کوئی غزل کی ایک کلاسیکل چیز اگر شامل کریں۔ جی میں جتنے بھی لوگ ملک سے باہر سے دیکھ رہے ہیں آپ کے توسط سے، ایک بہت اچھا گیت ہے مہدی حسن صاحب کا گایا ہوا جو حالات حاضرہ سے بڑا تعلق رکھتا ہے، اس کا ایک قطع، اس کا ایک شعر، تو اور اس میں جو خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں، خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں، تمنا جو نہ پوری ہو وہ کیوں پلتی ہے سینے میں، خدا بندہ نہ جانے یہ شب غم صبح تک کیا رنگ لائے گی، نہ جانے یہ شب غم صبح تک کیا رنگ لائے گی، وہ حسرت خون دل پی پی کے جو پلتی ہے سینے میں، خدا بندہ۔ بہت خوب اشفاق صاحب، اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ سامعین جو اس وقت ہیں ان کے لیے اگر عام زبان میں بھی کوئی مہدی خان صاحب کی یا کسی بھی گائک کی کوئی مشہور غزل، جناب میں نے کہا کہ اس وقت ناظرین ہمارے اگر جی میری آواز آپ سن رہے ہیں، آواز آپ کو جی اشفاق حسین صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ آپ کی آواز بالکل ہی نہیں آ رہی۔ آپ سن پا رہے ہیں آواز؟ ہیلو جی السلام
علیکم, میری آواز سن پا رہی ہیں عائشہ عائشہ ملک میم کی ہاں جی, آپ کی آ رہی ہے. آپ کی نہیں. عائشہ صاحبہ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی آ رہی ہے. جی جی عائشہ صاحبہ سن پا رہی ہیں. اشفاق صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ آپ مجھ سے لگتا ہے کہ یہ درمیان وائرس تو نہیں آ گیا. جی جی اچھا, میں فرمائش کیا کر رہا تھا صاحبہ, آپ پیغام میرا اگر آپ کنوے کر سکیں اشفاق صاحب تک, کوئی آسان زبان میں اگر کوئی غزل کلام اگر سنا سکیں اشفاق صاحب. اچھا اسامہ بھائی, I am really اشفاق sorry I can't hear صاحب, you. اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی آسان کلام آپ اگر سنا سکیں تو. آسان زبان میں جی, کیا کوئی سانگ سنا دیں یہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی آسان نہیں, زبان میں ہمارے آسان, ناظرین کے لیے. اچھا کوئی آسان سی کلام. کوئی آئی تھنک ہمارا, میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ اشفاق صاحب سے رابطہ ہو سکے. اس وقت فرح گلزار بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں کینیڈا سے. عائشہ صاحبہ کوئی سوال کینیڈا کے حوالے سے کینیڈا کی صورتحال پر کرنا چاہیں فرح گلزار سے. السلام علیکم فرح, کیسی ہیں آپ؟ نہیں, آواز نہیں دے رہی. نہیں ان کو نہیں آ رہی میری آواز. I'm sorry, I can't hear you. آئی تھنک نیٹورکنگ کا ایشو ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ فرح گلزار سے بھی دوبارہ میں رابطہ کر سکوں. عائشہ صاحبہ آپ بتائیں کہ اب آنے والے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے, اور جو مشکلات ہیں جی بھوک و افلاس کے حوالے سے, غریبوں کے گھر میں, متوسط طبقہ جو پاکستان کا اور تمام ہی ممالک میں یہی صورتحال ہے. جن غریب ممالک کی ہم بات کریں تو وہ بڑے پریشان ہیں اس وقت جی جی کورونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کو پریشانی بحال ہوں گی, اور گورنمنٹ سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آئی تھنک ابھی رمضان میں جہاں تک میرا پرسنل ہے کہ کوئی بھی نہیں بھوکا رہے گا انشاءاللہ. کوئی بھی نہیں رہے گا, اللہ کی رحمت سے کوئی بھی نہیں رہے گا. اور رمضان میں ویسے بھی بہت لوگ دیتے ہیں. I haven't heard کہ کبھی بھی کوئی رمضان میں کسی نے سفر کیا ہو. تو آئی تھنک رمضان کا منتھ ہمارا بہت اچھا گزر جائے گا پاکستان میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں دوبارہ فرح گلزار صاحب نے کیا ہے, آپ کو ایک سوال کرنا چاہیں. جی ہیلو Hello. ہیلو, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. I think نہیں آپ سن پا رہی ہیں عائشہ صاحب, آپ کنٹینیو کریں. نہیں, آپ کی آواز بریک ڈاؤن ہو رہی ہے ابھی. Can you hear آپ کنٹینیو کریں اپنی کنورسیشن. اس وقت سن رہی ہیں فرح گلزار کی کلیئر آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. How are you, Farah? I'm good. How you doing? I'm good, thank you. How are things in Canada today? Let's talk about today. It's today's Tuesday, and it's really busy and hectic days, you know. It's been really Yeah. yes. Whole day we Today, same here. Today has been one of the worst days. I think they've picked it up. One of the worst days with the most deaths in the last 24 hours here in London. Oh, what happened? I think there's been a very big spike. It's just all of a sudden it was coming down, and all of a sudden up, it's gone for today. So I hope we're in the peak time now and we will be coming down. I hope so. Okay. God bless you guys. Yeah, it's quite bad. I'm so sorry to hear that. Yeah, inshallah. Yeah, our weather is here. It's completely uncertain over here as well. We are having a snowstorm since yesterday. Oh my God. Yes, it's entirely different in these days because we are expecting summer now, and the precaution that the government has been taking for the winter, snow especially. Yes. Yes, the worst. they have been shut down. The contract had been done, and now we have snowstorms since yesterday, and the weather is really bad over here, and we don't know what the weather is going which way. Yeah, and plus because with the cold, coronavirus is another risk. It's linked.
So there's going to be people catching colds, then coronavirus is caught easily as well. And that's a huge problem, because the weather is like here is very unpredictable. Few days we having snow, few days we having a rain, and then yesterday it was a sunny day. And now the people gonna be confused because they're gonna have few allergies. The changes of the weather, they do have symptom of flu and throat infection as well. Yeah. Like the usual we have when the weather has been changed. So it's gonna be really complicated. Another situation that our doctors has to face, that to see either it's COVID-19 or it's just a general cough and flu that regularly happen due to the certain weather has been changed. So we all day we were really worried about it, and we had a meeting that what would be the next strategy, because now if people are having cough or flu, so it's gonna confusion around us that either it's the COVID-19 or either it's a regular cough and fever. So we are in according to the health, we are in very complicated situation due to the weather actually. Yes, definitely it is, because a few people that had even in our homes who just caught normal flu, and हम उनसे जिस तरह 10 मीटर दूर हो गए कि नहीं पता नहीं क्या चीज है, वो बेचारे कह रहे आगे से बोले कि नहीं फ्लू है. So it's a very difficult one. It's a really difficult one. Yes. But लेकिन अल्लाह आपकी भी मदद करे. And it's really weird, isn't it, that you've picked up on snow at this time of the year? Yes, it's a weird situation, because by the end of this year we were expecting summer, and we turn on the fans. Even sometime we have to turn on the air condition as well. But right now we have snow since yesterday, and it's like a winter is coming back. So oh my God, we don't know what to put in the luggages, what should put behind the cupboards, and what should take it out. So सब कुछ ही निकाल के रखे. So the wearing clothes itself it's a big like day. Yesterday it was a sunny day, so I said, okay, summer is here, so let's pack up the winter clothing. And now in the morning when I have to go for the office again, I have to open my cubby and take off my old snow coats because it's snowing out. God. It's not actually coronavirus movie. उसने भी पागल कर दिया ना लोगों को. दिमाग भी अब खराब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. साथ उसके here I mean, I'm sure in Canada also you've got so much domestic violence and that going on. There's so many cases here that have been reported. घर में ही लोग अब लड़ना शुरू हो गए. In UK? घर में yeah. Oh, I'm so sorry to hear that. Yeah, I mean around, and you're hearing all these stories that people, because they've been in the lockdown and now they just had enough. That people has been isolated. They don't have such activity, so and they got sick to see each other's faces, I think. And to be honest, husband and wife, they find out more like, oh God, I married the wrong person. Now यहाँ मज़ीद इजाफा करना चाहूँगा ऑनरेबल फराह गुलजार इरशाद अली. अशफाक हुसैन साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, अब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है. अशफाक साहब, मैं चाह रहा था कि कोई आसान कलाम जैसे आम साहब समझ सके, क्योंकि वो कलाम जो है वो फनकार ही बेहतर समझ सकते हैं. जो आपने पेश किया बड़ा ही खूबसूरत कलाम था. तो आसान अगर मेहदी खान साहब की कोई गजल हो सके, और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, तो उन तक आपका आसान जो जिसे कहते हैं गजल या नज़म कोई पहुँच सके. जी अशफाक साहब, कोई मतलब आप कुछ चाह रहे हैं कुछ लाइट सा हो जाए, क्योंकि बैरून ममालिक जी, जैसे ये है कि बात करनी मुझे कभी ऐसे मुश्किल नहीं आती. जी अगर किस तरह का कलाम अभी Farah is also telling about as the snowfall is and snowstorm is happening in Canada or something.
And you are in Canada, I think. Yes, Yeah. I'm from Canada. So, Sorry. تو کچھ Yes, please say okay, something that's for great. me. تو مطلب کہ وہاں پر کافی ٹھنڈ ہے, تو اس جی ٹھنڈ کے اچھا تو اس کے لیے میں آپ کو if you want to request something, you want to hear I some have no song idea or because something, I so don't understand I'll try Urdu. my level best I'm to sing it. sorry. So that's the problem. So you can sing anything you like, few words. Oh, that's a great song. Okay. I never know that. Okay, please carry on. اچھا کوئی مشہور غزل اگر سننے کو ملے تاکہ کہ ہماری اردو بھی ریپرزینٹ ہو جائے اور جی اچھی جی مشہور اچھا غزل بھی جی اس اچھا پروگرام کا حصہ بن سکے. احسان تیرا ہوگا مجھ پر, دل چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے, تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے, پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو, احسان تیرا ہوگا مجھ پر. تم نے مجھ کو ہنسنا سکھایا, مر بھی گئے تو دیں گے دعائیں, رو لے کہو گے رو لیں گے, آنسو کا ہمارے غم نہ کرو, وہ بہتے ہیں تو بہنے دو مجھے, تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے, پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو, احسان تیرا ہوگا مجھ پر. Thank you بہت so much خوب for جناب, me. بہت Thank you so much. Thank you. بہت خوب, بہت خوب. اسی کے ساتھ میں اپنا لکھا ہوا کتاب بھی کروں گا, میں کتاب پیش کروں گا کہ تمام عمر نشے میں گزار دی ہم نے, تمام عمر نشے میں گزار دی ہم نے, تمام عمر نہ دیکھی شراب کی صورت, جو لکھنے بیٹھا تو لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا, وہ واقعات جو گزرے ہیں خواب کی واہ واہ. صورت. اور ایک کہتا آپ تمام ہی نازلی اور جو جملہ مہمانان گرامی ہیں, ارشا ملک ہیں, فرح گلزار ہیں, فرح گلزار کی Thank you. ٹرانسلیشن آپ کے لیے کرنی پڑی, اور اشفاق حسین صاحب آپ کی نظر یہ کرتا کہ سنا سنا کے میری بے بسی کے افسانے, سنا سنا کے میری بے بسی کے افسانے, جہاں میں غم کی طرح عام کر رہے ہیں مجھے, میرے رفیق میرے ہم نوا میرے ساتھی. ارشا Very ملک nice. صاحبہ موجود ہیں اور فرح گلزار صاحبہ بھی موجود ہیں. آئی تھنک آپ کا مائک جو ہے تو انمیوٹ ہوا ہے. ارشا صاحبہ مزید کوئی کنورزیشن کینیڈا کے حوالے سے آپ سے کہنا چاہیں اور یو کے کی کوئی صورتحال بھی بتانا چاہیں؟ UK کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ویکسینیشن ریڈی ہے نیلی, اینڈ وچ ول بی اناؤنسڈ آن تھرسڈے ہوپفلی, جس پہ امپیریل کالج لنڈن نے کام کیا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی نے. کافی امید ہے ہمیں کہ یہ ویکسینیشن چل پڑے گی. So that's the latest in UK, and the death toll has really rised up high. Today it's at its peak. باقی جو ہے سیم صورتحال ہے. اسی امید پہ ہم سب کے انشاءاللہ بس جلدی ہم اس مشکل ٹائم سے نکلیں گے, اور بس یہ 2 دن میں رمضان شروع ہے, اور آئی تھنک سب ڈائیورس ہو جائے گا, ہر کسی کے مائنڈز ڈائیورس ہو جائیں گے رمضان کی طرف. اور اب جب ہم رمضان سے نکلیں گے تو انشاءاللہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو چکا ہوگا.
انشاءاللہ ایک صاحبہ کوئی سوال پر گزارش آپ کرنا چاہیں؟ ایک صاحبہ آواز آپ سن پا رہی ہیں میری؟ آپ کی آواز بریک ڈاؤن ہو رہی ہے پھر. میں نے کہا آپ کوئی مزید سوال پر گزارش صاحبہ سے کرنا چاہیں؟ کہنا چاہیں ہاں جی فرا گزار صاحبہ, we wish you good luck with the snow. Don't worry, inshallah. Actually, be nice to be indoors. It is Ramadan coming up anyway, so you'll enjoy it. Just enjoy what you've got coming. Yeah, trust me, we are very, very used to with the snow. So that Exactly. that doesn't make any much difference for us because we face the snow whole year here. So we were very much excited to see the summer, but right now we are very disappointed as well due to the weather became very uncertain. But it is about the Allah's will, and we are accepting it all by heart, and we have no problem with that. It's when something happened, it's happened for a reason. As being a Muslim, we do believe that, and if the snow is happening, it should be happening for a good reason. And I'll bless everybody to have a happy Ramadan, and Inshallah. Allah bless you all with his blessings, everybody, and I hope everybody will safe and strong. Be strong, and please don't as you mentioned, there is a violation is going on in the society due to the isolation. So please, I would like to request everybody, please be tolerable to each other. This is not the time that you've been violated each other, and be respectful. This is the time that you've been fall in love, that this is the time you've been get married, to take care of each other, to be there for each other. So please stop doing violence, stop doing domestic violence, be for each other, tolerate each other, no matter who is right and who is wrong. This is not the time to justify yourself that you are right and who is wrong. This is the time to be with each other. So that is my message for everybody, according to the regarding the domestic violence and people are being isolated. And please pray for everybody, and just Inshallah. be humble. Every time, every nation, every whole over the world, everybody has a hard time. Before us, there were the nations, they having the hard time as well, but we can only go through with that if we've been together, and if we've been strong, and if we stop violating each other. We should stop doing that and be together and be loving to each other and help each other, so we can go out from this such a huge terrible situation called COVID-19. Thank you. Inshallah. Take care of yourself too. Thank you so much. Inshallah, speak. You as well. Thank you. Okay. Inshallah, speak to you soon. Yeah, see you soon. Thank you. Bye. Yes. بہت شکریہ فرا گزار صاحبہ، بہت شکریہ عشا ملک صاحبہ. اشفاق صاحب، آپ کے لیے میسیج پہ ہمیں فرمائش آئی ہے لندن سے، اور وہاں سے رمشا صاحبہ فرمائش کر رہی کہ مہدی خان صاحب کی کوئی مشہور غزل اشفاق صاحب اگر سنا سکیں تو بڑے گزار ہوں گے. اور بہت سارے لوگ نے کمنٹس کیے ہیں آپ کے کلام پر. جی کوئی کلام؟ جی مہدی حسن صاحب کی کوئی مشہور غزل کی فرمائش آئی ہے، کوئی بھی غزل آپ سنا سکیں. مہدی حسن صاحب کی. جی مہدی صاحب. اچھا جی پیش کرتا ہوں. رنجش سہی دل ہی دکھانے کے
لیے رنجش سہی، آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجش سہی، پہلے سے مراسم نہ سہی، پھر بھی کبھی تو پہلے سے مراسم نہ سہی، پھر بھی کبھی تو رسم و رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے رنجش سہی۔ اور قابل غور شعر ہے، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے رنجش سہی، دل ہی دکھانے کے لیے رنجش سہی۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو ایوری بڈی، تھینک یو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اسی کام کے Thank ساتھ اور آپ تمام ہی لوگوں کی پریزنٹیشن کے ساتھ اس بات پہ اختتام کریں گے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل سے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اور چلتے چلتے پھر ایک بار حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی برکت کے موقع پہ دعا کرتے ہیں کریم ان کو ہمیشہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر مبارک کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنائے، اور تمام ہی جو پریشان حال ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے بیمار کربلا کے صدقے میں، اور شہداء کربلا کے صدقے میں جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ تھم سکے۔ یہ میری دعائیں تمام انسانوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ رب کریم پنجتن پاک کے صدقے میں آسانیاں فرمائے اور عزت اور جان و مال کی اور صحت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی خیال کے ساتھ یہ اجازت، اللہ حمید کے پاس۔ آمین، اللہ حافظ۔ بہت